ابو جہل خوش ہوا کہ کام بن گیا، میرا جادو چل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا تیری عقل نہیں مانتی تو میری عقل بھی نہیں مانتی۔ جب ابو بکر نے ابو جہل کو خوش ہوتے دیکھا، ذرا مچلتے دیکھا، پوچھ لیا اصل بات بتا کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ تیرا یار کہتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات بیت المقدس گیا، عرش عظیم پہ گیا، آسمانوں پہ گیا، اللہ میاں سے ملاقات زیارت کر کے آیا۔ ابو بکر نے یہ جواب نہ دیا، چل چل کر میں پوچھتا ہوں، معلومات کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں، پھر تجھے بتاؤں گا۔ وہی کھڑے کھڑے کہنے لگا ابو جہل اگرچہ زبان تیری ہے پر بات چونکہ میرے یار کی ہے میں تصدیق کرتا ہوں۔ اگرچہ مخالف کی زبان ہے، دشمن کی زبان ہے، مجھے کوئی صحابی ملا بھی نہیں، مجھے کوئی مسلمان ملا نہیں، میری حضور کی ملاقات نہیں ہوئی صبح سے۔ اگر تو بات سچ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، زبان تیری ہے، بات میرے یار کی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا محلہ تھا، یہودیوں کا علاقہ تھا، یہودی وہاں جلسہ کر رہے تھے، مجمع تھا ان کا۔ تو یہودی مقرر جو تھا، یہودی خطیب جو تھا، تقریر کرنے والا، اس نے ایک بات کہی، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو یہ ان کا جو نبی ہے مسلمانوں کا، اب عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ جب کچھ لوگ مسلمان بن گئے اب ان پہ ٹیکس لگانے لگ گیا، اب مال مانگنے لگ گیا ان سے، کہتا ہے زکات دو، اور خدا کا نام لیتا ہے کہ خدا نے زکات مانگی ہے۔ یہودی کہنے لگا اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ خدا بھوکا ہے اور ہم امیر ہیں، ہم رجے ہوئے۔ یہ نبی جو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ خدا نے مانگی ہے زکات، خدا نے کہا ہے کہ دو، اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا بھوکا اور ہم امیر ہیں۔ اب تم چونکہ پکے مسلمان ہو، صحابہ کرام پہ تنقیدیں کرتے ہو، صحابہ کرام میں نقائص نکالتے ہو، ٹکے ہو، عقل مند بن جاتے ہو، تمہارے سامنے کوئی اللہ کو گالی دے تمہیں کیا، نبی کو گالی دے دے تمہیں کیا، صحابہ کو بکواس کر دے تمہیں کیا، قرآن کی بے ادبی کر دے تمہیں کیا، اللہ کے دین کی کوئی بے ادبی کرے تمہیں کیا۔ وہ ابو بکر تھا، اس نے آؤ کیا نہ تاؤ کیا، کھڑے ہو کر اس یہودی تقریر کرنے والے کے منہ پہ پڑک سے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ بدبخت میرے خدا کی توہین کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی توہین کر رہا ہے تو خداوند عالم کی، اسے بھوکا بتاتا ہے، خود امیر بنتا ہے۔ اور اس کو تم لوگ ایمان سمجھتے ہو، غلط چیز دیکھ کر چپ رہ جانا، کوئی بکواس کرتا ہے کہ اسے کرنے دو جی، ہمیں کیا، یہ دین نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ ہماری بیٹی کو گالی دے دے کوئی، ہم سر پھڑا لیں، قرآن کی بھی ادبی کر دے، کوئی بات نہیں جی۔ اب یہودیوں نے تماشا بنایا، جب وہ تھپڑ لگانا، اب تھپڑ تھا ابو بکر صدیق کا، کوئی میرا تیرا تو تھپڑ تھا ہی نہیں۔ دھڑام سے گرا وہ یہودی، یہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اور وہ جتنے جلسہ سننے والے تھے ساروں نے پرواز کی، سب بھاگ گئے۔ انہوں نے ابو بکر کا ایک ایک تھپڑ سب کو لگ گیا نا تو قیامت تک ہوش نہیں آئے گا۔ اب یہودیوں نے مشورہ کر کے جناب رسول کریم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے دیکھو جی بدلہ دلواؤ جی، بغیر گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے ابو بکر نے تھپڑ مارا، میری آنکھ میں درد ہے جی، میرے کان کا پردہ پھٹ گیا جی، بدلہ دلواؤ جی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے، تم نے پہچانا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا لو جی، کوئی اندھیرا تھوڑا ہی تھا، دن دہاڑے لگا پڑا کر کے تھپڑ۔
حضور نے فرمایا یہ تو مادہ میرے فاروق میں ہے، ابو بکر تو بڑا حلیم الطبع بندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کوئی ایک نے تھوڑی دیکھا ہے، یہ سارا ہی قافلہ گواہ ہے، بدلہ دلواؤ جی۔ اور آپس میں کہنے لگے نبی انصاف ضرور کرے گا، جب یوں کہے گا نا بدلہ لے لے، ایسا زور سے تھپڑ ماری ہو کہ آنکھ باہر نکل آئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا ابو بکر یہ کیا شکایت کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بغیر گناہ کے مارا ہے، بغیر کسی وجہ کے مارا ہے، بغیر کسی خطا کے مارا، بغیر کسی قصور کے مارا۔ ابو بکر فرمانے لگے نہیں نہیں، اس ظالم نے اتنی بڑی خطا کی ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا قصور بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خود امیر بنتے ہیں، خدا کو بھوکا بتا رہا تھا، اللہ میاں زکات مانگتا ہے، ہم امیر ہیں، خدا بھوکا ہے۔ یہاں بھی کئی لوگ ایسے بکواس کر دیتے ہیں، میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا، کوئی آدمی آتا ہے جی بڑی بیماری ہے جی، بڑی پریشانی ہے، بھئی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے۔ اگر اچھا جی اللہ پاک بڑی رشوت لیتا ہے، حد ہے دنیا میں۔ کم سے کم 20 سال کی بات ہوگی، یہاں چوک بیسی پر ایک کارخانہ تھا کپاس کا، یہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی کئی مرتبہ آگ لگ جاتی ہے، تو میں نے کہا اللہ اللہ کر، توبہ کر، استغفار کر، کچھ صدقہ دے دے۔ اس نے یہی بات دہرائی، کہنے لگا اچھا اللہ میاں بھی پہلے رشوت لیتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ آپ یقین کریں یہاں سے چوک بیسی پہ بعد میں پہنچا، انشاءاللہ سارا کارخانہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، میں نے تب تھپڑ مارا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہ گواہ لاؤ۔ وہ یہودی مکر گیا، وہ تو سارے مکر گئے، کہنے لگے جی توبہ توبہ توبہ، ہم خدا کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں بھلا؟ یہودی اتنا چال باز ہوتا ہے، اس کا دماغ سازش کرتا ہے ہر وقت۔ اب یہ مستقل سوال بن گیا، مجمع تھا یہودیوں کا، علاقہ تھا یہودیوں کا، ماحول تھا یہودیوں کا، ابو بکر کے پاس گواہ کوئی نہیں، گواہ کہاں سے لائے ابو بکر؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، مگر آواز آئی او کالی کملی والے گھبرانا، پریشان نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ حزن و ملال محسوس نہ کریں، ساری کائنات میں، سارے جہان میں لوگوں کو گواہوں کی ضرورت پڑے گی، بادشاہوں کو گواہ لانے پڑیں گے، وزیروں کو گواہ لانے پڑیں گے، سفیروں کو گواہ لانے پڑیں گے، سرمایہ داروں کو گواہ لانے پڑیں گے، پیروں فقیروں مولویوں کو گواہ لانے پڑیں گے۔ او میرے محبوب، پر ابو بکر صدیق کا اور اس کی بیٹی صدیقہ کا اس گھر کا معاملہ میں خدا کے سپرد کر دو، جتنے معاملات اس گھر پہ آئیں گے ان کی گواہی دینے کے لیے میں خود خدا آؤں گا۔ میرے سپرد کرو۔ قرآن آ گیا لقد سمع لقد سمع اللہ، آواز آئی میں خدا خود گواہ ہوں، میں نے سنا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، میں خدا کی ذات نے خود سنا، میں خدا نے سنا، یہ مجھے فقیر کہتا تھا، خدا کو محتاج کہتا تھا، خدا کو بھوکا کہتا تھا، ان اللہ فقیر، اللہ پاک کو فقیر بتایا، اللہ پاک کو محتاج بتایا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، خود امیر بنے، خود سرمایہ دار بنے، ہم بڑے لوگ ہیں۔ آواز آئی سنکتب ما قالوا، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ریکارڈ میں
لکھ لیا، میری فائل میں آ گیا، میرے قرآن میں آ گیا، سنکتب ما قالوا وقتلهم